جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے عائشہ فاروق اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز۔ میں نے آج تک آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور لائک کیجئے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک عام پاکستانی کا وجود اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جس کو سنا جائے، سمجھا جائے یا آگے پروموٹ کیا جائے۔ نئی کام صرف اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اپنا عمل اور اپنا حق یا اپنا حصہ ضرور پریزنٹ کرنا چاہیے، اور وہی میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آج صبح جو دن کی شروعات ہوئی وہ اس بات سے ہوئی کہ ہماری ایک خوبصورت جیو اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا تھا PPP سے اتحاد پر تیار ہے PTI۔ اس کے اندر کسی بھی نام کو منشن نہیں کیا گیا، بس ایک خبر چلا دی گئی۔ اب اس بات کو منشن کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں پر آج عرفان صدیقی صاحب کے کالم میں یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ سمت میں چل رہے ہیں، وہیں پر ہمارے مین سٹریم چینلز بھی اس کے اندر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کے کالم کے اندر واضح طور پہ یہ لائن منشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری ایک ٹیبل پر موجود نہیں۔ اب ایک عام شخص، ایک عام پاکستانی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس کی یہ اہمیت ہو سکتی ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اوپر جو اتنا بڑا سوال کھڑا ہے، وہ سوال کا جواب کیا ہوگا؟ یعنی کہ پھر وہی کل والی بات، پرسوں والی بات دہرائی جائے گی کہ ایک عام پاکستانی کو اس کے حقوق نہیں ملیں گے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اب بڑی مین سٹریم چینل کے بڑے بڑے صحافی حلقوں میں موجود ہیں، سیاستدانوں کے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں، ان کے منشور کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز نے اپنے دورے مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بلاول اس وقت لاہور میں موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر اتنے نون موجود ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ٹکٹ کس کو دیں کس کو نہ دیں۔ اور مشرف صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی تھی کہ سیاستدانوں پہ بھی تعلیم کو لازم و ملزوم قرار دے دیا تھا۔ لیکن جب بذات خود میں ان حلقوں میں اتری، لوگوں سے ملی، لوگوں سے بات کی، تو میں نے دیکھا ہم اپنے اوپر جو لیڈر چنتے ہیں وہ چننے کا معیار کتنا غلط ہے، اور پھر جو لوگ چن رہے ہیں وہ کتنے غلط ہیں۔ میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہی، لیکن اکثر وہ لوگ جن کا کاروبار ہی لیگل نہیں، وہ ہم پر اگر حکمرانی کریں گے تو ہمارا مستقبل کیا ہی ہوگا۔ ہر دور حکومت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا قصہ ہماری سکرینز کے اوپر آتا ہے کہ کیسے ایک عام پاکستانی اپنی تکلیفوں کے ساتھ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، لیکن اس کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہاں، وہ ایک قصہ جو کسی سیاستدان کی ضرورت بن جائے اس کو وہ ضرور پروموٹ کر دیتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں بلاول ایک خاتون کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ عمران خان ایک صحافی ان کی ریلی کے شور و گل میں ان کے ٹائر کے نیچے آگے وہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، بس یہاں پہ اگر مسلم لیگ نون کا قصہ نہ شیئر کروں تو وہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ وہ بھی جب نکلے تھے مجھے کیوں نکالا، تو ان کی گاڑی کے نیچے بھی ایک بچہ آ گیا تھا، تو انہوں نے اسے شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ یہاں پہ میری اپنی ذات کی ایک ہی بات کہ قربانی صرف ایک غریب سے کیوں، بھوک صرف ایک غریب کے گھر کیوں۔ بڑے بڑے صحافی اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دیں تو پاکستانیوں کو بھی ان کے حقوق مل سکتے۔ سچ کو اتنا الجھا دیتا ہے ایک صحافی کہ نہ سچ کی سمجھ باقی رہتی ہے، نہ جھوٹ کی بنیاد سمجھ آتی، بس سمجھ آتی ہے تو وہ سکرین جس پر وہ صحافی اپنے بیٹھنے کی قیمت لیتے۔ اب اگر عرفان صدیقی صاحب کو معلوم ہے کہ ادارے ساتھ نہیں چل رہے، ادارے ایک دوسرے کے مخالف چل رہے ہیں، تو وہ اپنے کالم کے اندر یہ لکھنے کے بجائے یہی لکھ دیتے کہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کون ہے جو اس وقت آگے بڑھ کر غریب پاکستانیوں کی نسلوں کو بچا سکے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔